اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، حکم خداوندی یہ ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین اور علمی سوال پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا علمی ہی جواب دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے سچا انسان کون ہے؟ عربی کے اندر ایک لفظ ہے صادق، یعنی سچ بولنے والا، ایک لفظ ہے صدیق، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اصدق، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ سوال ہمارا یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو ایک انتہائی معتبر اور اہم ہی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت ہمارے اہل سنت برادران کی کئی کتابوں کے اندر درج ہے، اور ان میں سے ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 160 اور 161 پر یہ روایت درج ہے، جس کو حاکم نشابوری نے مستدرک میں بیان فرمایا ہے۔ روایت یوں ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ہم پوری صداقت کے ساتھ روایت کو پیش کر رہے ہیں جس طرح سے کتاب میں ہے۔ انہا کانت اذا ذکرت فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جاتا تو فرماتی ہیں، قالت ما رأیت احدا، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، کانا اصدق لہجۃ منہا، کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ سچا ہو، الا ان یکون ولدہا، مگر یہ کہ ان کے والد گرامی، یعنی سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچ بولنے والی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں، ھذا حدیث صحیح علی ذکر علی شرط مسلم، یہ روایت صحیح ہے اور مسلم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس روایت کے اندر چند استدلال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا استدلال یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت کسی عام صحابی یا صحابیہ سے نہیں منقول، بلکہ یہ روایت اس ذات سے منقول ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے اہل سنت برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صدیقہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والی ہیں۔ تو یہ روایت حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہے جس میں وہ بیان فرما رہی ہیں، لہذا راوی انتہائی معتبر کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک صدیقہ بھی ہیں۔ نمبر 2، یہ ازواج پیغمبر میں سے ہیں، اور قرآن کی روح سے ازواج پیغمبر کو ایک خاص مقام بھی حاصل ہے، اور ان میں سے یہ بھی ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک انتہائی معتبر اور مقدس ذات مانی جاتی ہے۔ لہذا اس روایت کو بیان کرنے والی ذات ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک انتہائی معتبر
شخصیت ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کتاب بھی انتہائی معتبر ہے کہ جس کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے اور کئی کتابوں میں بھی موجود ہے، لہذا المستدرک کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت اس کے بارے میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کتاب تو معتبر ہو لیکن روایت ضعیف ہو، نہیں بلکہ بیان کیا گیا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے اور علی شرط مسلم، اور مسلم طور پر یہ بہرحال روایت صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذات اور یہ ہستی سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہیں۔ روایت اور درایت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب مجھے بھی ایک سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ آیا جو بعد پیغمبر سب سے زیادہ سچی ذات ہو، کیا اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک علمی اور علمی اصول کا ایک قاعدہ اور عقلی قاعدہ ہے کہ جب بات دائر ہو صدیق اور اصدق کے درمیان، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے کے درمیان اور زیادہ اور بہت زیادہ سچ بولنے والے کے درمیان، یعنی صیغہ مبالغہ اور افعل تفضیل کے درمیان جب بات دائر ہو جائے تو قاعدہ عقلی اور اصولی یہ ہے کہ اصدق جو زیادہ سچا ہے اس کی بات کو لیا جاتا ہے اور صدیق کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہمارا سوال ہے کہ کیا آیا صدیق اصدق سے جواب مانگ سکتا ہے، دلیل مانگ سکتا ہے، کیا ان کو جھٹلا سکتا ہے؟ اور پھر عزیزان محترم، یہی وہ ذات ہے جو اصدق ہے، جو پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ سچی ذات ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یقیناً جب سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو وہ اصدق ذات ہونی چاہیے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ سچی ذات ہونی چاہیے۔ لہذا یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سچی ذات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔